کہ واپس آنے کا موقع نہیں ملا، اور اس کی تائید بھی حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ فقیر حقیر کے لیے یہ سفر مبارک ہے، میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اگر ہر مسئلے سے متعلق بات کریں تو سبحان اللہ، اس کی بھی بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھنے والے رسول کریم ہوں اور حسن رب کریم کا ہو تو پھر مڑے کون، واپس کون دیکھے؟ ان خوش نصیبوں کو پوچھ لیں جو مدینہ عالیہ کی زیارت کو جاتے ہیں، جب مدینہ شریف سے واپسی ہوتی ہے تو ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ دل نہیں کرتا کہ واپس جائیں، دل نہیں مانتا کہ واپس جائیں، تڑپتے بلکتے لجاتے پھڑکتے بڑی مشکل سے واپسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نظارے جو سبز گنبد کے ہیں وہ کوئی کہیں اور تو نظر ہی نہیں آتے، لیکن ایمان والوں کو آنا پڑتا ہے۔ کس دل گردے سے یہ خدا جانے یا وہ اہل محبت جانے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب میرے آقا ذات کے حسن میں مستغرق ہوتے ہیں تو مڑ کر ہم جیسے روح سیاحوں کو دیکھنے کا حضور کو موقع کہاں ہے؟ پرکاش کیسے توجہ فرمائیں؟ وہ تو رب کریم حضور کی توجہ موڑ دیتا ہے، یا رسول اللہ یہ غلام جو کچھ کہہ رہے ہیں ذرا اس سے بھی توجہ ہو جائے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علیک، جو بھی تم میں سے مجھ پر سلام پڑھتا ہے الا رد اللہ علی روحی، اللہ تعالی میری روح میری طرف لوٹا دیتا ہے۔ یہ لفظ ہیں حدیث شریف کے۔ یہاں سے آ کے پھر بیگانے پھسل گئے، بدک گئے اور ایسے گرے کہ ایمان کی گردن ہی ٹوٹ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اہل محبت کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ وہ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب لوگ تم مدینے جاتے ہو، شریف کہنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جب تم مدینے جاتے ہو وہاں پڑھتے ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو حضور کے جسم میں تو معاذ اللہ روح ہے نہیں، اللہ ڈال دیتا ہے روح۔ تو جب روح ڈالتا ہے تو پھر حضور سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ روح ڈال دیتا ہے۔ بے حیاؤ، ان کے جسم سے روح جدا ہوئی کب ہے؟ ان کے جسم سے روح جدا ہوئی کب ہے؟ ایک لمحہ ایک عام کے لیے عبد معبود میں امتیاز ظاہر کرنے کے لیے رب نے روح پاک کو اپنی طرف متوجہ کیا، بلا دیا، تاکہ عبد اور معبود میں فرق ہو جائے۔ یہی تو ایک ادا رہ گئی تھی، اگر روح نکالی نہ جاتی تو پھر اس میں فرق کون کرتا؟ یہ اشارے ہیں، اس پہ آپ توجہ فرما لیں۔ لیکن اللہ کریم نے یہ فرق بحال کرنے کے لیے کہ رب تعالیٰ روح کے آنے جانے سے پاک ہے۔ حضور کے جسد اقدس میں روح انور آئی اور پھر لمحہ بھر کے لیے نکالی گئی۔ اس نے ڈیفرنس، امتیاز قائم کر دیا کہ اللہ معبود ہے جو روح کے تسلسل یا داخل ہونے نکلنے سے پاک ہے، جبکہ حضور کے جسد اقدس میں روح جلوہ گر ہے، اور لمحہ بھر کے لیے نکال کے خفت گویا فرما دیا۔ کمالات کو دیکھ کر اسے میری جگہ نہ سمجھ لینا، یہ عبد ہے، میں معبود ہوں۔ اسی کو حضرت تعالیٰ بریلوی نے فرمایا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ ذہن شریف میں بات آ گئی، انبیاء علیہ السلام کو بھی اجل آئے گی، مگر ایسے
مگر ایسے کہ فقط آنی، ایک آن کے لیے ہے، اس کے بعد پھر وہی بدستور حیات ظاہری ان کی جلوہ گر ہے۔ سعید ابن مسیب قور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید پلید کا دور ہے، اور جب مدینہ عالیہ پہ اس نے یلغار کی، بے ادبی کی، 3 دن تک مدینہ پاک کی جامع مسجد شریف نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ ان مظالم کا ذکر کرنے سے جگر پھٹتا ہے۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں ہزاروں صحابہ کرام کو ظالموں نے شہید کیا، جان بچا کے حضرات دائیں بائیں چلے گئے، اور فرمایا میں حضور کے مزار پاک والے کمرے میں چھپ گیا۔ حضرت سعید ابن المسیب، میں اس کمرے میں چھپ گیا، 3 دن تک اذان ہی نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ میری نماز، مجھے تو نماز پڑھنا ہے، اور میں کمرے میں بند ہوں، باہر نکلتا نہیں، کیونکہ یزیدی درندے دندناتے پھر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں واللہ العظیم 3 دن کی نمازیں میں نے ٹھیک وقت میں ادا کی، ٹھیک وقت پہ ادا کی۔ حضرت جی آپ کو ٹائم کا کیسے پتہ چلا؟ فرماتے جب نماز کا وقت آتا حضور کے مزار شریف سے اذان کی آواز آتی، مزار پرنوار سے۔ اور محدثین کے نزدیک تاریخ مدینہ کا آتھورائزڈ مورخ حضرت علامہ سید سمہودی رحمت اللہ علیہ صاحب کتاب الوفا، اس میں آپ نقل کرتے ہیں، اور پھر اس کو اکابر محدثین نے لیا ہے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ محقق نے اسے لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے حجرہ پاک میں مزار شریف کے اندر رہا پاس 3 دن رات۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو مزار پر انوار سے اذان کی آواز آتی اور میں نماز ادا کرتا۔ انبیاء علیہ السلام اپنے مزارات میں بھی اسی طرح حیات سے موصوف ہیں جس طرح دنیا ظاہر میں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مجھ پہ سلام پڑھے الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں میری روح لوٹا دیتا ہے، میرے جسم میں جان آ جاتی ہے، تو میں جواب دیتا ہوں، حالانکہ یہ مفہوم غلط ہے۔ ایسا غلط ہے خدا کی قسم، اگر کسی دنیا کے بدترین گناہگار کے لیے بھی یہ قول کیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ روح قبض کرنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ اچھا، ہر شخص یہ چاہتا ہے خدا کرے نزا کا عالم آسان ہو، خدا کرے نزا کا عالم آسان ہو۔ تو ایک مرتبہ نزا یعنی نزا کی کیفیت کو برداشت نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ کی مخلوق ساری کی ساری مسلمان سنی درود شریف سلام پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اگر 1000 امتی نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا تو 1000 مرتبہ حضور کی روح نکالی گئی۔ اب تمہیں غرق کرے خدا، یہ کوئی طریقہ ہے حدیث پاک کی شرح لکھنے کا؟ خدا خراب کرے تمہیں، تم حضور کے لیے یہ قول کرتے ہو۔ امت تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہیں، اور سارے ہی کہیے، اور چلو اور مجبوری بن گئی کسی کو اس کے گندے عقیدے کی نہ ہی پڑھے تو بے شرم ہو کر نماز میں تو کہہ ہی دیتا ہے السلام علیکم ایھا النبی۔ یہ میں نے بڑا وزن رکھ کر سینے پہ لفظ بولا ہے، ورنہ اصل شرم تو درود و سلام والوں کے پاس ہے۔
ان کو بے شرم میں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ نماز سے باہر سلام ناجائز کہتے ہیں اور چوری چھپے نماز میں السلام علیکم ایھا النبی، حیا نہیں آتا؟ نماز میں سلام پڑھ لیتا ہے اور باہر نہیں پڑھتا۔ بے وقوف، اگر تو چور ہے تو چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے والے حضور کے منگتے بھی موجود ہیں۔ سلام پڑھتے ہیں سارے کی نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ تو جتنی کائنات سلام پڑھتی ہے ہر ایک کو حضور جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دیتے ہیں۔ تو اللہ حضور نے تو فرمایا رد اللہ علیہ روحی، روح میری تو لوٹاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکالی ڈالی نکالی ڈالی۔ خدا تمہیں غرق کرے، محبوب کو رب سزا دیتا ہے؟ یہ تو بدترین سزا ہے کہ روح نکالی پھر واپس، پھر نکالی پھر واپس۔ یہ ترجمہ کرنے والے ہی غلط ہیں، ان کی نسبت ہی غلط ہے۔ یہ ترجمہ ہے ہی نہیں۔ ترجمہ وہ ہے جو شیخ محقق نے کیا، ترجمہ وہ ہے جو میرے غوث پاک نے کیا ہے، ترجمہ وہ ہے جو پیران گرامی نے کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ رد اللہ علیہ روحی، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تو اب دنیا سے فارغ ہو کر جمال ذات میں اس قدر مستغرق ہوں کہ مجھے ما سوا کی طرف دیکھنے کے ہوش ہی نہیں۔ میں تو قدرت کے حسن کے جلووں میں اس قدر مستغرق ہوں کہ کسی دوسری سمت دیکھنا میرے لیے برداشت ہی نہیں ہے۔ میں تو اس قدر مستغرق ہوں اس کے جلووں میں۔ لیکن جب تم مجھ پہ سلام پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ کو تمہاری طرف پھیر دیتا ہے، میری توجہ کو گویا فرماتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی آپ نے دیکھا، میری زیادتی یہ جاری رہے گی، ذرا منگتوں کی بھی سن لیں، یہ بھی تو سلام پڑھ رہے ہیں نا۔ اور یہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ حضور کی توجہ امت کی طرف نہ موڑے تو سرکار کبھی توجہ نہ کریں، اور اگر وہ توجہ نہ کرو گے تو بچیں گے کیسے؟ اگر آپ توجہ نہ فرمائیں تو ہم بچیں گے کیسے؟ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہی جاں ہے جاں سے ہی ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے۔ اگر سرکار نہیں ہے تو پھر ہاں کوئی بھی نہیں ہے، سارے نہیں ہیں۔ سرکار توجہ فرماتے ہیں اور پھر گناہگاروں کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بات ہو رہی ہے عاقب الصلاۃ لذکری پر، عاقب الصلاۃ لذکری۔ اس کا ایک تو وہ مفہوم ہو گیا جو عرض کیا ہے، ہاں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال اذان دے دو، ہو گئی، وضو کرو، ہو گئے، سنتے پڑھ لو، پڑھ لی، سرکار نے جماعت کرائی۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ اس کو یوں کہو کہ حضور بھولے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ نبی پاک بھولے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم نے محبوب کی ذاکرہ شریفہ، قوت ذاکرہ، اس کے آگے قدرت کا پردہ کھڑا کر دیا تاکہ سرکار جمال ذات میں اس قدر مصروف رہیں کہ ما سوا کی طرف توجہ نہ رہے اور سورج چڑھ آئے، اور حضور نماز کے لیے پھر اذان دلوا کر دوبارہ وضو کریں، یعنی نماز پڑھائیں با جماعت۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے
امت کے لیے یہ ایک سنت کا موقع عطا فرما دیا ہے۔